صدام حسین، ایک ایسا نام جو آج ہر عراقی کی زبان پر ہے۔ صدام حسین ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں خود اس کے دیش کے لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ صدام حسین جس کے جانے کے بعد آج لوگوں کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے صدام کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا۔ اس ویڈیو میں جو شخص آپ کو روتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ شخص صدام حسین کے سخت خلاف تھا۔ جب صدام گرفتار ہوئے تو اس نے ان کے اسٹیچو تک کو گرا دیا تھا، لیکن آج وہ اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہے اور ندامت کے آنسو بہا رہا ہے۔ آخر کیوں عراق میں صدام حسین کے جانے کے بعد ایسا ہوا کہ سب کو صدام حسین یاد آنے لگے، اور ان کی موت کے وقت ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ اس ویڈیو میں ہم اسی پر ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں۔ اس کو آخر تک دیکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ Saddam Hussein ended. Iraqi army under Saddam Hussein. راشٹرپتی صدام حسین کو پھانسی کی سزا Saddam Hussein was a bad guy, right? He was a bad guy. Who knocked these buildings down? destruction. An axis of evil, arming to threaten the peace of the world. صدام حسین 28 اپریل 1937 کو تکریت کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں اوجا میں پیدا ہوئے۔ صدام کے بھائی اور والد عبد المجید دونوں ان کی پیدائش سے قبل کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ اس واقعے نے صدام کی والدہ صبا طلفہ اہل مسلط کو اس قدر افسردہ کر دیا کہ اس نے اپنا حمل ضائع کرنے اور خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ صدام کو بالآخر اس کے ایک چچا نے اپنے ساتھ لے لیا اور اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی، اور اس شادی کے ذریعے صدام کو 3 سوتیلے بھائی ملے۔ اس کے سوتیلے والد ابراہیم الحسن نے صدام کی واپسی کے بعد اس کے ساتھ سخت سلوک کیا اور مارا پیٹا۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں صدام خاندان سے فرار ہو گئے اور بغداد میں اپنے چچا خیر اللہ طلفہ کے ساتھ رہنے کے لیے واپس آئے، جو صدام کے لیے باپ جیسی شخصیت بن گئے۔ طلفہ صدام کی ہونے والی بیوی کے والد ایک متقی سنی مسلمان تھے اور عراقی قوم پرستوں اور برطانیہ کے درمیان 1941 کی اینگلو عراقی جنگ کے تجربے کار تھے، جو خطے میں ایک بڑی جنگی طاقت بنی ہوئی تھی۔ طلفہ بعد میں صدام کے دور اقتدار میں بغداد کا میئر بھی بنا۔ صدام حسین جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، انہوں نے عراق کی پالیٹکس میں دلچسپی لی اور 16 جولائی 1979 کو عراق کے 5ویں صدر بن گئے۔ یہ عراقی تاریخ کے اب تک کے سب سے طاقتور صدر تھے، لیکن ان سے کچھ بڑی غلطیاں بھی ہوئیں جن کا خمیازہ آج تک عرب قوم اٹھا رہی ہے۔ اگر صدام حسین ان غلطیوں سے بچ جاتے تو آج امت مسلمہ کے ایک عظیم لیڈر مانے جاتے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو بلند حوصلہ، عظیم قوت اور بہادری سے نوازا تھا۔ وہ ایک دم نڈر اور بے خوف انسان تھے۔ فی الوقت عالم اسلام و عرب کے بڑے بڑے اور خوبصورت ناموں سے پکارے جانے والے حکمرانوں میں سے پورے یا اکثر امریکہ کے وفادار غلام ہیں۔ مرحوم صدام حسین بھی اسی سلسلے کی کڑی تھے۔ امریکہ نے ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور انہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلا۔ امریکہ نے ڈیم کی تعمیر کے مسئلے پر صدام حسین کو ایران کے شیعہ لوگوں سے 8 سال تک لڑوایا۔ امریکہ نے اس موقع سے نہ صرف عراق کو بلکہ دیگر عربی ملکوں کو بھی ہتھیار کی کھیپ دے کر اڑوس پڑوس کے عربی ممالک سے خوب دولت بٹوری۔ ابھی یہ جنگ ختم نہ ہوئی تھی کہ امریکہ نے اپریل گیلاسپی نامی ایک یہودن کو صدام کے پیچھے لگا دیا۔ اس نے صدام کو اس بات پر اکسایا کہ وہ کویت پر حملہ کر دے، اس لیے کہ وہ عراق کی سرحد سے لگا ہوا ہے اور مسلسل زمین سے تیل چرا رہا ہے، جو کہ دراصل عراق کا ہے، اور اگر عراق کویت پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عراق کا داخلی معاملہ ہے۔ عراق نے کویت پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور اس کے چھوٹے سے خود مختار عربی ملک کو اپنی ریاست کا ایک صوبہ قرار دے کر وہاں سے کسی طرح بھی باہر نہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم اور عربی ملکوں نے صدام کو بہت سمجھایا کہ تم کویت چھوڑ دو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ امریکہ نے سارے عربی ملکوں اور سعودی عرب کو خصوصاً یہ بتایا کہ عراق اپنی بھیانک جنگی طاقت کے ذریعے ایک کے بعد دیگرے سارے عربی ملکوں پر حملے اور قبضے کی سوچ رہا ہے۔ چنانچہ خطے کے سارے ملکوں نے امریکہ کو اپنے ہاں اپنی فوج اتارنے کی نہ صرف بخوشی اجازت دے دی، بلکہ اچھل کے انتہائی بےتابی کے ساتھ اس کی پیشکش بھی کی۔ اس سے امریکہ کو اپنی من چاہی مراد مل گئی۔ اس نے پوری دنیا میں اپنے طاقتور یہودی اور دجالی میڈیا کے ذریعے دن اور رات یہ شور مچایا کہ صدام کویت پر قبضہ کر کے اب سارے عربی ملکوں پر قبضے کے لیے تل رہا ہے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک عربی ملک پر ایک پڑوسی عربی ملک نے حملہ اور قبضہ کر کے عربوں کی صفوں میں ایسی گہری دراڑ پیدا کر دی تھی جس کو بھرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ کویت کو آزاد کرانے کے بہانے عربوں کو صلیبی و زائونسٹ طاقت کا ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا گیا۔ اب عراق کی فوجی طاقت چورا ہو چکی تھی اور فائنینشیلی بھی وہ قلاش ہو چکا تھا۔
یہ پہلا موقع تھا کہ صدام حسین سارے عربوں سے کٹ گئے۔ صدام نے کویت کے بجائے اگر سنجیدگی سے اسرائیل سے بھرپور طور پر جنگ نہ بھی کی ہوتی، لیکن 2-4 میزائلیں اس زائونسٹ اسٹیٹ کی طرف داغ دیتے تو وہ دنیا میں پوجے جانے والے مسلم حکمراں بن جاتے، جس کے متعلق ہمیشہ ان کے بڑے بڑے بول سے دنیا کے مسلمان بہت خوش ہوتے رہے تھے اور ان سے اسرائیل سے نمٹنے کے لیے بڑی بڑی امیدیں لگائے رہتے تھے، اور امت مسلمہ یہ سمجھتی کہ واقعی عراق کی فوجی تیاری امت کے لیے فائدہ مند ہوگی، لیکن انہوں نے امریکہ کے جھانسے میں آ کر کویت پر حملہ و قبضہ کر کے اور ساتھ ہی عربی ملکوں کو بے وجہ دھمکی دے کر اپنی بدقسمتی پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی۔ اس کے بعد امریکہ نے عراقی ہتھیاروں کی جانچ کا ایسا ڈرامہ رچایا کہ دنیا والے اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امریکہ نے 9/11 کے بعد اس پر یہ کہہ کر حملہ کر دیا کہ اس کے پاس تباہی کے بے شمار ہتھیار ہیں۔ اس جنگ کی اقوام متحدہ اور سارے ملکوں نے مخالفت کی، لیکن جونیئر بش کو اپنے والد سینئر بش کا صدام سے انتقام لینا تھا، کیونکہ صدام نے بغداد کے رشید ہوٹل کی دہلیز میں سینئر بش کی فوٹو فرش پر بنوا دی تھی تاکہ سارے آنے جانے والوں کے پاؤں اس پر ضرور پڑیں، تو بش نے بالآخر یہ انتقام لے ہی لیا۔ 22 جولائی 2003 کو امریکی فوج نے عراق کے شہر موصل میں ایک زبردست حملے میں صدام حسین کے دونوں بیٹوں عدی اور قسی کو قتل کر دیا۔ صدام حسین تو روپوش ہو گئے، لیکن 16 دسمبر 2003 کو امریکی فوجیوں کے ذریعے ان کے پکڑے جانے کا اعلان کیا گیا۔ 19 اکتوبر 2005 کو دجیل میں 148 شیعہ لوگوں کے قتل کے الزام میں صدام پر مقدمہ شروع کیا گیا۔ 5 نومبر 2006 کو دجیل قتل کا انہیں ملزم ٹھہراتے ہوئے بغداد کی عدالت نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی۔ وکیلوں کے مشورے سے انہوں نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی، لیکن ملک کی کرمنل کورٹ نے 2006 دسمبر 30 کو ان کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے پھانسی کے ذریعے انہیں مار ڈالنے کی سزا کو برقرار رکھا، اور بالآخر انہیں جمعہ کے دن 29 یا 30 دسمبر کی آدھی رات میں صبح سے ذرا پہلے تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ عالم عربی کی جنتری کے حساب سے اس دن 10 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ دنیا کے لاکھوں مسلمان حج کی ادائیگی میں مشغول تھے، اور ساری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز اور سنت ابراہیمی کو بجا لانے کے لیے مصروف کار تھے کہ انہیں یہ اندھوناک خبر ملی کہ صدام حسین کو شہید کر دیا گیا، تو ہر ایک کو ایسا لگا کہ صدام حسین کو بالیقین ظالمانہ طور پر قتل کیا گیا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں نے انہیں دعا دی اور کٹ پتلی عراقی حکومت کے اہلکاروں اور امریکہ کے بش پر دل کی گہرائیوں سے عبدیدگی کے ساتھ لعنت کی اور بد دعا دی۔ اس مقدمے کے جج کو مقدمے کی سماعت کے دوران ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں اس وقت برطرف کر دیا گیا جب مقدمہ اپنے آخری مراحل میں تھا اور ایک نیا جج مقرر کیا گیا۔ صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال بھی کی۔ صدام پر مقدمہ ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا۔ میڈیا میں دوسرے دن خبر آئی کہ صدام کو پھانسی دینے میں شیعی رہنما مقتدی صدر اور ان کے حامی بھی شریک تھے۔ پھانسی کے تختے پر چڑھاتے وقت صدام سے بدزبانی بھی کی گئی اور آر دلا کر ان کا دل دکھایا گیا۔ پھانسی کے بعد ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ صدام حسین پر مقدمے کی کارروائی تمام تر غیر منصفانہ تھی۔ ان کے 3 وکیلوں اور ججوں کو صرف اس جرم میں مار دیا گیا کہ وہ صدام کی وکالت کیوں کر رہے ہیں۔ ان کے آخری جج کو بھی زبردستی اور بے وجہ تبدیل کر دیا گیا تاکہ فیصلہ حسب منشا صادر ہو۔ پھر ان کو جس طرح عید الاضحیٰ کے دن صبح سویرے پھانسی دی گئی، یہ قدم انتہائی افسوسناک اور بدبختانہ تھا، اور اس کا مقصد صرف دنیا کے مسلمانوں کا منہ چڑھانا تھا اور یہ بتانا تھا کہ اے مسلمانوں، ہم تمہارے دینی تہواروں، مذہبی تقریبات اور شعائر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور تمہیں ہم جب اور جس طرح چاہیں ذلیل کر سکتے ہیں۔ صدام حسین کو پہلی مرتبہ جو محبوبیت ملی، دعاؤں کا ہدیہ ملا، نیک نامی کی سوغات ملی، وہ انہیں زندگی میں کبھی نہ ملی تھی۔ کیا عجب ہے کہ خدائے بے نیاز نے اس طرح ان کے لیے مغفرت کی کوئی راہ پیدا کر دی ہو اور ان کے گناہوں کو معاف کر دینے کا بہانہ نکال لیا ہو۔ اس کریم کے ہاں بخشش کے لیے بہانہ چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے امام ترمذی نے جو حدیث نقل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر بندے کا گناہ اتنا ہو کہ اس سے زمین اور آسمان کی پوری فضا بھر جائے اور روئے زمین کا احاطہ کر لے، تب بھی وہ غفور و رحیم بخش دے گا، بشرطے کہ وہ اس سے سچے دل سے مغفرت کا طالب ہو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو۔
نور عالم خلیل امینی صاحب لکھتے ہیں کہ صدام حسین کا آخری وقت اور صحیح علم تو خدا ہی کو ہے، ان کے رویے سے محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب سے صدق دل سے معافی چاہی ہے۔ وہ تختہ دار پر جاتے وقت دائیں ہاتھ میں قرآن پاک لیے ہوئے تھے، جو انہوں نے اپنے گلے میں پھندا ڈالے جانے کے وقت جلادوں کو یہ کہہ کر دیا تھا کہ فلاں صاحب کو یہ قرآن پاک دے دیا جائے۔ تختہ دار پر لائے جانے سے قبل جب ان کو اہلکاروں نے جیل میں کہا کہ اب آپ کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، آپ تیار ہو جائیں، تو انہوں نے غسل کیا، نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، تب وہ متعلقہ اہلکاروں کی گاڑی پر سوار کرائے گئے اور کال کوٹھڑی تک لائے گئے۔ تختہ دار پر چڑھتے وقت وہ پرسکون رہے، کسی گھبراہٹ اور خوف کا اظہار ان کے کسی برتاؤ سے نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے سارے میڈیا والوں نے اس کو نہ صرف ریکارڈ کیا بلکہ بار بار اس کو براڈ کاسٹ بھی کیا، اور پھانسی کا عمل تمام ہوتے ہی وہ ابدی نیند سو گئے۔ دوستوں، آپ اس عراقی صدر صدام حسین کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔